اگر ہماری حالت و کیفیت ایسی ہے کہ نماز ہمارے لیے بوجھ نہیں، مسجد میں جانا ہمارے لیے مشقت کا باعث نہیں، فجر کے لیے اٹھنا ہمارے لیے مشکل نہیں، تلاوت قرآن کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہماری عادت میں شامل ہے، تو مرحبا، پھر تو سبحان اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو مسجد میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرے میں جانا، اور جب یہ زنگ اتر جاتا ہے تو مسجد میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی میں جانا۔ اس دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی حاجت ہے، اور یہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، حدیث مبارک میں فرمایا گیا، ایک موت کی یاد سے اور ایک قرآن کی تلاوت سے۔ موت کی یاد دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، اور قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، اور اسی طرح اچھی صحبت اور اچھا ماحول یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی زندگی نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے اندر، اور جنہوں نے جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کی جن کو توفیق نہیں تھی، اور بعض ایسے ملتے جو بولتے ہم نے تو کبھی عید بھی نہیں پڑھی تھی، عید بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نمازوں کے ایسے پابند ہوئے کہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں تھا وہ قرآن مجید پڑھانے والے بن جاتے ہیں۔ جو مسجد میں کبھی پچھلی صف میں نظر نہیں آتے تھے، مصلی امامت پہ کھڑے نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتے تھے، الحمدللہ اب کھڑے ہو کے نیکیوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زنگ اتر چکا ہے، جو زنگ دلوں پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو یہ زنگ جو ہے اس کے بارے میں سوچنے کی حاجت ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کی حاجت ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی حاجت ہے، آج اس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے کیا نیکیاں آگے بھیجی ہیں، کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔